الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وقال الله تعالى في مقام آخر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد الحرام أي مسجد وضع في الأرض الأول قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد الحرام أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کہ حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس کارواں میں مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن کی رحمتوں برکتوں عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً روئے زمین پر کچھ طبقات ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکتوں سے نوازا ہے، اور لوگوں کے لیے ان جگہوں کو خاص طور پر سعادت مندی اور بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان میں مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ بالخصوص، جن کی طرف محبتوں کے قافلے ساری زندگی اور اسی طرح قیامت تک رواں دواں رہیں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسی حوالے سے ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اور حجر اسود کی فضیلت اور مقام ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جس جگہ پر بیت اللہ شریف موجود ہے، کعبۃ المعظمہ جس جگہ پر ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ زمین کی ابتدا سب سے پہلے اسی جگہ سے ہوئی۔ زمین کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ شریف کی جگہ کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جہاں پر آج کعبۃ اللہ شریف ہے،
اسی سرزمین سے جاگ کی صورت میں پھر اس جاگ کو زمین کے دیگر اطراف میں پھیلایا گیا، تو ابتدائی طور پر زمین کا جو آغاز ہوا یہ بیت اللہ شریف جس جگہ پر آج قائم و دائم ہے، اسی جگہ سے زمین کی پیدائش کی ابتدا ہوئی۔ اور یہ جگہ کتنی فضیلت والی کہ 2000 سال پہلے، زمین کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کی اس مقدس زمین کو بنایا گیا، جہاں پر بیت اللہ شریف آج قائم و دائم ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر آج تک اگر دیکھا جائے تو 10 مرتبہ ہوئی، یعنی ابتدا سے لے کر اب تک بیت اللہ شریف کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ بیت المعمور جو کعبۃ اللہ شریف کے بالکل بعینہ ہی اوپر کی طرف، جو فرشتوں کا قبلہ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کے بعینہ ہی بالکل نیچے بیت اللہ شریف موجود ہے۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر کوئی اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھائے تو سیدھ میں بالکل اوپر، آسمانوں کے اوپر، وہاں پر فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ تو سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے اسی جگہ سے دیکھتے ہوئے بالکل بعینی سیدھ میں نیچے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام کے دیگر اولادوں نے ان کی بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمایا، جو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے جسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت انہوں نے تعمیر کیا۔ اسی طریقے سے نمبر 6، قبیلہ جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ نمبر 7، قصاب بن کلاب انہوں نے اس کو تعمیر کیا۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر، اور یہی وہ مقدس تعمیر تھی جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے دست رحمت سے کعبۃ اللہ شریف کے پتھر بھی دیے ہیں، اور یہی وہ مقدس تعمیر تھی جس میں آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ حجر اسود کو نصب فرمایا۔ قریش کی تعمیر جو کہ 8ویں نمبر پر ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی جب خلافت آئی تو آپ کے خلافت کے دور میں آپ کے حکم پر دوبارہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور جیسے پیارے محبوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ حتیم جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہو، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اور بیت اللہ شریف کا دروازہ سطح زمین کے ساتھ ہو، زمین کے ساتھ، اور ایک مشرق کی طرف ہو ایک مغرب کی طرف ہو، کہ یہاں سے داخلہ ہو وہاں سے نکلنا ہو بعینی۔ اسی طرز پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ یہ ہے نویں تعمیر۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا دور آیا، اس وقت کے گورنر حجاج بن یوسف، ظالم گورنر، اس نے پھر زمانہ جاہلیت کی سوچ کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کر دیا، دروازہ اوپر کر دیا، ایک دروازہ رکھا، اور حتیم کو جو ہے وہ بیت اللہ شریف سے باہر کر دیا۔ تو یہ وہ تعمیر تھی جو 10ویں تعمیر تھی، اور آج تک بیت اللہ شریف اسی تعمیر پر موجود ہے، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سے جو تعمیر ہوا، حالانکہ ظالم بادشاہ تھا۔ اب خوش نصیبی اس حوالے سے ہے کہ حتیم کا جو حصہ ہے، آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف کہ ایک یوں گولنما بنا ہوا ہے، یہ پورا حصہ یہ در حقیقت بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے۔ اب اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہر شخص جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو رب نے کتنا کرم فرمایا کہ اب یہ جو حتیم شریف کا حصہ بیت اللہ شریف کے باہر ہے، جو حقیقت میں بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اب جو مسلمان حتیم شریف کے اندر کھڑا ہو اور حتیم کے اندر کھڑے رہ کے عبادت کرے، در حقیقت وہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے، وہ اس نیت سے وہاں جا کے عبادت کرے۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے اندر داخل کیا تھا. حضور کی بھی ایک خواہش تھی، چاہت تھی، کیونکہ اندر کا ہی حصہ ہے. تو اب کوئی شخص حتیم پر پہنچ جائے تو بس سمجھ جائے وہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے. تو غریبوں کے لیے کتنا بڑا کرم ہو گیا، کتنی بڑی شان غریبوں کو عطا کر دی گئی کہ آسانی سے جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ حتیم کے اندر کھڑے رہ کے عبادت کر سکیں. اب ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر عبادتوں کے معاملات حج کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تو در حقیقت اللہ رب العزت کے انبیاء اولیاء کی یادگاروں کو ادا کرنے کا نام ہے. کس طرف پر آپ دیکھیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو چکر لگا رہا ہے در حقیقت وہ تعمیر کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہاتھ سے بنی ہوئی شے ہے اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. تو یہ ان کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے حجر اسود کو دیکھ لیا جائے تو حجر اسود جو وہ نصب ہے جس کا استلام ہوتا ہے، خوش نصیب اس سے چومنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ آدم علیہ السلام جنت سے لے آئے، تو یہ ان کی یاد دلا رہا ہے. اسی طریقے سے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگایا جاتا ہے، یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. اسی طرح مینا کی قربانی، جو قربانی دی جاتی ہے، یہ خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہی ہے. جمرات پر جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح عمل فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، حج کی عبادتیں ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ رب العزت کے انبیاء اور ولیوں کی جو یادگار ہے اس کو ادا کرنے کا نام ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی تمام کی یادوں کو باقی رکھا اور اسے لوگوں میں جاری و ساری فرما دیا. اور مسجد الحرام کی وہ شان ہے، صحاب رسول عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض اول، فرمایا روح زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ سب سے پہلی مسجد پیارا محبوب علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام. اور مسجد حرام وہ مسجد ہے جو روح زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر ہوئی. اس مسجد کی کتنی شان ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بیت اللہ شریف ہے جس کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف جب سے تعمیر ہوا اس وقت سے لے کر اب تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ کہ بیت اللہ شریف کا طواف کبھی نہیں رکا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف جاری و ساری ہے. انسان نہیں تو پاک جنات، فرشتے، دیگر مخلوقات اس کے طواف میں مصروف ہیں. تو یہ ایسی خاص شان ہے. اسی طرح وہاں نصب حجر اسود، اس کی کتنی شان ہے. ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل بروز محشر یہ حجر اسود جسے تم پتھر جانتے ہو، دیکھتے ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کی دو آنکھیں ہوگی جس سے یہ دیکھ رہا ہوگا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ بول رہا ہوگا. جس شخص نے اسے حق کے ساتھ اسلام دین مومن مسلمان ہوتے ہوئے حق کے ساتھ چھوا ہوگا، بروز محشر یہ پتھر اس کے ایمان کی گواہی دے گا کہ یہ شخص ایسا ہے جس نے میرا بوسہ لیا یا استلام کیا، ایمان کی حالت میں میرے پاس آیا تھا. اس پتھر کی شان ہے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا الرکن والمقام من یاقوت الجنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ مقام یعنی مقام ابراہیم اور یہ رکن یعنی حجر اسود، فرمایا من یاقوت الجنہ، یہ جنت کے یاقوت میں سے ہے. ان پتھروں کی بہت زیادہ اعلیٰ شان ہے کہ یہ جنتی پتھر ہیں جو اس وقت بھی روئے زمین پر موجود ہیں، اور یہ شرف صرف کعبۃ المعظمہ کو عطا کیا گیا، مطاف کی سرزمین کو یہ عطا کیا گیا.
کہ یہاں پر دو جنتی پتھر موجود ہیں، ایک مقام ابراہیم علیہ السلام اور ایک حجر اسود، اور ان کی فضیلتوں کے حوالے سے آتا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر انسانی خطائے سے نہ چھوتی تو اس پتھر کی تو یہ شان تھی کہ اس کی روشنی سے مشرق اور مغرب سارے منور ہو جاتے ہیں۔ ان پتھروں کی شان ہے کیونکہ جنتی پتھر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر، یعنی مقام ابراہیم، اس کے پاس کھڑے ہو کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید مکمل فرما لیتے ہیں اس مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا جو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مقام ابراہیم ہے کہ وہاں پہنچ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو مقام ابراہیم کے صدقے قبول فرماتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ پتھر وہ ہے جو مقام ابراہیم ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کاش یہ جو پتھر ہے اس کو ہم نماز کی جگہ بنا دیں، اس طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھیں ہم۔ اس چاہت کا آپ نے اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کاش ہم اس جگہ کو مصلی بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ اس چاہت کا آپ نے اظہار فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے شام بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو گئی اور حکم دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دو۔ پھر اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا گیا اور آج مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر جو طواف ادا کرتا ہے اس طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے اس پر کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی، رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے مقام ابراہیم کی افضلیت کا ہی پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں تک فرمایا کہ 2 جگہ بہترین ہے سجدے کے لیے، بہترین فرمایا ان میں ایک جگہ مقام ابراہیم ہے۔ اب یہ صحابی رسول ہے جو کیا فرما رہے ہیں، فرمایا 2 جگہ بہترین ہے سجدہ کرنے کے لیے، ایک ہے مقام ابراہیم اور ایک ہے امام کی سیدھی طرف کا حصہ، جیسے امام یہاں پر ہے تو سیدھی طرف کا جو حصہ ہوگا۔ فرمایا یہ 2 جگہ سجدے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ صحابی رسول مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پتھر کو یہ عطا فرما رہے ہیں کہ یہ پتھر اس کے قریب نماز پڑھنا بہترین سجدہ کرنا ہوا۔ تو کیا وجہ بن گئی کہ اس پتھر کو اتنا شرف عطا کیا گیا مقام ابراہیم کو؟ وجہ یہ ہے کہ اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ دنیا میں پتھر تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، پتھر ہی پتھر ہے، یہ عمارتیں پتھر سے بنتی ہے، روڈ محلہ سب پتھر ہی پتھر ہے، لیکن یہ پتھر الگ ہے اور وہ پتھر اس کی شان ہی الگ ہے کیونکہ اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو گئی، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیونکہ اس پتھر کی نسبت ہمارے پیارے کے ساتھ جڑ چکی، لہٰذا اب یہ پتھر کوئی عام پتھر نہ رہا، اس پتھر کو اب نماز کی جگہ بناؤ۔ تو جب پتھر کی یہ شان ہو گئی کہ اس پتھر کے حوالے سے کہ اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے والا جب نماز ادا کرتا ہے اس کو بہترین سجدہ قرار دیا گیا۔ اب وہ بہترین سجدے کی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ پتھر کے سیدھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز اس پتھر کی وجہ سے جو ہے کامل ہو رہی ہے۔ ایک صحابی رسول کا فرمان ہے کہ نماز اب کامل ہو رہی ہے کیونکہ بہترین سجدہ گاہ اس کو بنا دیا گیا۔ تو جن کو دیکھ کر پتھر خود کلمہ پڑھ لے، جن کو دیکھ کر پتھر خود سلام کرے، ان کی اگر تعظیم دل کے اندر ہو تو نماز کتنی کامل ہو جائے گی، اس نماز کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ یقیناً یہ سمجھداروں کے لیے اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس پتھر کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ پتھر اگر یوں دیکھا جائے کہ مقام ابراہیم خود کیا شے ہے،
ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف تعمیر فرما رہے تھے تو بیت اللہ شریف کی عمارتیں بلند ہونا شروع ہوئی تعمیر کرتے کرتے۔ اب جب اوپر تک پہنچ گئی، اب کوئی چیز چاہیے جس پہ کھڑے ہو کر مسجد اوپر تک تعمیر کیا جائے، تو اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ کوئی پتھر وغیرہ لے آئے جس پہ کھڑے ہو کر میں اس کو تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں سے تشریف فرما ہوئے، دنیا زمین کا، روح زمین کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس، یہ مکہ المکرمہ میں ہے، بیت اللہ شریف سے بہت قریب 5-7 منٹ کے فاصلے پر، کیونکہ اب تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی، اس وجہ سے یہ عمارتوں کے پیچھے چھپ گیا، ورنہ تو یہ بالکل واضح تھا۔ مسجد حرام کی توسیع ہوئی، اس کے بالکل باہر یہ پہاڑ موجود ہے، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس، اس کی طرف اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ بیچ میں جبریل علیہ السلام مل گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں 2 بہترین پتھر، یہ وہ پتھر ہے جسے طوفان نوح کے خوف سے ادریس علیہ السلام نے اس جگہ پر چھپا دیا تھا، اور یہ 2 مقدس اتنے بہترین اور شاندار پتھر ہے جسے آدم علیہ السلام جنت سے تشریف فرما ہوئے تھے جب لے آئے تھے، یہ دونوں جنتی پتھر ہیں، لہذا آپ ان 2 پتھروں کا استعمال کریں، یہ 2 پتھر آپ لے جائیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے 2 پتھر کیے گئے، جبل ابو قبیس پہاڑ سے جہاں پر اسے چھپایا گیا تھا وہاں سے نکال کے جبریل امین علیہ السلام نے یہ دونوں پتھر اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیے، اور ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے گزارش بھی کر دی کہ ایک پتھر ہے جس پہ آپ کے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائے، تشریف فرما ہو اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں، اور دوسرا جو پتھر ہے اسے بیت اللہ شریف کے گرد نصب کر دیجیے گا۔ آپ کی چاہت پر یہ کام پورا ہوا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے ایک پتھر کو حجر اسود اور ایک پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، تو یہ مقام ابراہیم وہ مقدس پتھر ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے تشریف فرما ہوئے اس وقت لے کر آئے۔ لیکن یہاں سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہاں تک آیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مشرکوں کا ہاتھ اس پتھر کو نہ پہنچا ہوتا تو آج کوئی مریض چاہے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس پتھر کے پاس جاتا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ صحابی رسول کا فرمان، فرمانے پتھر شفا عطا فرما دیتا۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، یہ سوچنے سمجھنے کے لائق بات کہ پتھر جو ہے پتھر ہو کے شفا دے رہا ہے، کیونکہ اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو ایک صحابی رسول کا یہ فرمان، عبداللہ بن عباس، اتنا بڑا نام، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پتھر کو اگر مشرکوں نے نہ چھوا ہوتا تو کوئی مرض، کسی بھی مریض جو آتا وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہوتا، اس پتھر کے قریب آتا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کی برکت سے اسے شفا دے دیتا۔ تو جس پتھر کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو جائے وہ پتھر رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا دینے والا بن جائے، اور جس جگہ پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو جو کہ امام الانبیاء ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہے، تاج الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، تو وہ اس دور کی اور اس جگہ کی اور اس شہر کی مٹی جو آپ علیہ السلام سے مس ہو جائے تو کیا وہ خاک شفا نہیں بن سکتی؟ اس مٹی کی کتنی شان اعلیٰ ہو جائے تو اسے اگر خاک شفا کہہ دیا جائے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ جب اس پتھر کی یہ شان ہے جس کے بارے میں صحابی رسول خود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پتھر ہو کے مٹی ہو کے شفا دیتا، پتھر ہو کے شفا مل جاتی ہے، تو یقیناً سوچنے سمجھنے کے لائق بہت ساری باتیں ہیں۔ تو نسبتوں کی بڑی شان ہے، نسبتوں ہی کی بڑی بات ہے کہ یہ نسبتیں بڑی کام آتی ہے، اور ان نسبتوں کے صدقے بندہ جو ہے فیضیاب ہوتا ہے۔ لیکن صحیح تو بات یہ ہے یہ تمام برکتیں اس وقت نصیب ہو جب دل کے اندر یہ محبت بھی موجود ہو، دل کے اندر یہ چاہت بھی ہو۔ اگر یہ تمام باتیں نہ ہو، حقیقتاً تو اللہ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے، لیکن صحابی رسول کیا فرما کے چلے گئے کہ یہ پتھر بھی شفا دیتا، کیونکہ یہ پتھر اب عام پتھر نہ رہا، اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، لہٰذا جب اچھی نسبتیں کسی شے کو نصیب ہو جائے تو وہ بھی شے متبرک بن جاتی ہے، وہ شے برکت والی بن جاتی ہے۔ آخری بات، ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، جن پر نہیں وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر قربانی واجب ہے کیا وہ ناخن اور بال عشر ذی الحجہ میں کاٹ سکتے ہیں؟ پیارے محبوب علیہ السلام، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ، پیارے محبوب علیہ السلام نے
منع فرمایا کہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر جب تک تم قربانی نہ کر لو اس وقت تک اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹو۔ لیکن یہ حکم وجوبی نہیں، استحبابی ہے، مستحب، اچھا کام، ثواب کے لائق، کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کوئی کر لے تو گناہ گار ہو گیا، نہیں، مستحب کام، اچھا کام۔ وجہ یہ ہوئی تاکہ قربانی ہر بال اور ہر ناخن کی طرف سے فدیہ بن جائے اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہو جائے، برکت ہی برکت ہے۔ تو آج ممکنہ طور پر چاند نظر آ سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے۔ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے اگر ناخن و بال کاٹنے کی حاجت ہے تو کاٹ لیں، تاکہ پھر جو ہے وہ جب تک قربانی نہ ہو اس وقت تک بندہ احتیاط کرے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مستحب ہے یہ۔ دوسری بات یہ کہ جن پر قربانی نہیں وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں نسائی شریف کا حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول اللہ کی یا رسول اللہ میرے پاس قربانی کا جانور نہیں اور میں قرض لے کے قربانی کر لوں، ثواب پانے کی غرض سے سوال ہو رہا ہے تاکہ مجھے ثواب مل جائے، کیونکہ صاحب استطاعت تو نہیں، لیکن میں قربانی کے اس عمل کو چھوڑ دوں، کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کے ایام میں خون بہانے سے بہتر کوئی افضل عمل رب تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ اتنا محبوب ہے، حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا محبوبی عمل ہے خون بہانا، قربانی کے ایام میں جانور کا خون بہانا۔ تو صحابی رسول نے جب پوچھ لیا کہ قربانی تو واجب میں اب کیا کروں، ادھار لے لوں جانور؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، ایسا مت کرو، بلکہ تم اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹو۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر ہے اس وقت سے لے کر عید کی نماز تک تم یہ کام نہ کرو، اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، اس کے بعد کے معاملات مکمل ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ اگر آپ کو ناخن بال کے معاملات اس کو کر لیا جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حجر اسود کی خوب برکت نصیب فرمائے، مقام ابراہیم کی شان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔